آبنائے ہرمز میں متحدہ عرب امارات کی سرکاری تیل کمپنی کے بحری جہاز پر ایرانی ڈرون حملوں کے بعد ایران کی جانب سے 4 میزائل متحدہ عرب امارات کی طرف فائر کر دیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی۔ فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریل سائٹ پر حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے، تینوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے فائر 3 میزائل اماراتی فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیے، جبکہ 1 میزائل سمندر میں جا گرا۔ اس سے پہلے امارات کے رہائشیوں کو وزارت داخلہ نے محفوظ مقامات پر جانے اور ایرانی میزائل حملوں کا الرٹ بھیجا تھا۔ الرٹ بھیجنے کے کچھ دیر بعد دوسرے پیغام میں کہا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور عوام اپنے روزمرہ کے معمولات جاری رکھ سکتے ہیں۔ تاہم اس کے بعد پھر عوام کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا الرٹ بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے ایران نے آبنائے ہرمز کی طرف آتے امریکی جنگی بحری جہازوں پر 2 میزائل داغنے کا دعویٰ کیا تھا، جسے امریکی سینٹ کام نے مسترد کر دیا۔ سینٹ کام نے کہا کوئی امریکی جہاز نشانہ نہیں بنا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ اس نے آج 2 امریکی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکال لیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 2 امریکی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے نکالنے کا امریکی دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے ایک بحری جہاز پر دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ جہاز پر جنوبی کوریا کے 6 افراد سمیت 24 افراد سوار ہیں۔ دھماکے اور آگ لگنے کے واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جہاز پر آگ لگنے کے واقعے کی تصدیق کر دی ہے اور کہا کہ دھماکے اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے جنوبی کوریا کے 26 جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کی میری ٹائم ایجنسی نے کہا ہے کہ انہیں دبئی سے 36 ناٹیکل میل دور سمندر میں تجارتی جہاز پر آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے کہا کہ انہیں یہ اطلاع ملی ہے کہ جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی ہے۔ تاہم جہاز پر سوار تمام عملہ محفوظ ہے، تاحال انجن روم میں لگنے والی آگ کی وجوہات کا علم نہیں ہو سکا۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے کہا کہ انہیں ایک اور جہاز میں بھی آگ لگنے کی اطلاع ملی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اراکین سے ملاقات کی۔ کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بتایا کہ وزیر خارجہ نے کمیشن کو بتایا کہ ایران جوہری معاملے پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کے مطابق اراغچی نے میٹنگ کو بتایا کہ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے ایک طریقہ کار تیار کر رہا ہے، دشمن جہازوں کو وہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل عامر حاتمی نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ ایک بیان میں عامر حاتمی نے کہا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر سمجھتا ہے کہ وہ خفیہ رہ سکنے والے ریڈار کی مدد سے آبنائے ہرمز تک پہنچ جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کا جواب فائر ہوگا۔ ایرانی فوج خلیج فارس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی سمندروں کی ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت عباس اوان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں انہیں اور تحریک انصاف کے 4 سے 5 اراکین کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا وہ نہیں چاہتے کوئی رکن اسمبلی جو 62-63 کی زد میں نہیں آتا کہ اسے نااہل کیا جائے۔ بار بار گرفتار ہوتے ہیں، لیکن میر صاحب یہ مجھے اسمبلی سے باہر کرنے لگے ہیں۔ 2 مہینے کا مجھے ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ 2 مہینے میں آپ اسمبلی سے باہر کریں گے، نہیں تو چپ کر جائے۔ تو میں نے چپ نہیں کرنی، آپ 2 مہینے بعد میں آپ سے ملوں گا، میں اسمبلی میں نہیں ہوں گا۔ اچھا، اور اس لسٹ میں اور کون کون ہے؟ اگلے 2 مہینے میں نے تو نہیں ہونا، اور 4-5 میرے اور دوست بھی نہیں ہونے۔ میں تو یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی بھی جو ہے حوالے سے جو دیکھیں ممبرز ہیں ہاؤس کے، اگر وہ کوئی 62-63 والی معاملات پہ نہیں ہیں ڈسکوالیفیکیشن کے، تو پھر ان کا رائٹ ہے وہ اس میں ہوں، اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ ہاں، یہ ایڈوائز ضرور دوں گا کہ وہ ڈیسک پہ آئین کی کتاب بجانے سے زیادہ مناسب ہے کہ ایک جو اچھی کنٹریبیوشن ہے بجٹ میں پچھلی دفعہ دیکھیں 2 ان کے ایسے ممبرز ہیں 3 جنہوں نے زبردست قسم کی بجٹ کے اندر جو ہے میننگ فل کنٹریبیوشنز دیں اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہوئی کمیٹیز کے اندر بھی۔ اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بجٹ کا سیزن آنے والا ہے، ٹائم آنے والا ہے جب سیشن ہوگا بجٹ کا، تو اس میں بالکل ضرور یہ اپنی جو دیکھیں اپوزیشن کا جو کردار ہے، جو اصل رول ہے وہ ادا کریں، بجائے اس کے وہاں پہ آ کے پلے کارڈز اٹھائیں، فلاں کو رہا کر دیں، فلاں کو یہ کر دیں۔ کراچی میں مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر سندھ حکومت کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، کاروباری شعبے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور شخصیات نے شرکت کی۔ رانا جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کی قربانی اور جرات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت سندھ کی منعقدہ تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور مارکہ حق کی کامیابی پر افواج اور ملک کے ساتھ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔
तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि 1 साल कबल पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार था। दुश्मन समझता था कि वो पाकिस्तान को तोड़ सकता है, मगर ये उसकी भूल थी। ये हम सब की यकजहती की जीत है। पाकिस्तान कभी सरेंडर नहीं करेगा। Victory is measured by dignity preserved, by sovereignty defended, by the message sent to the world that Pakistan will never be coerced, will never be silenced, and Pakistan will never surrender. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन अपना दिफा करना बखूबी जानता है। हम पर हमला किया गया तो हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम और मीडिया ने दुश्मन के प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला किया। जिस तरीके से हमारी फोर्सेस ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को एक इबरतनाक शिकस्त से इस्तेमाल किया, मैं समझता हूं कि आज तमाम हम पाकिस्तानियों के सर जो हैं वो फख्र से बुलंद हैं। तकरीब में शरीक अफराद ने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान की सालमियत और दिफा के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्सक में फ़ौज की पोस्ट पर नाकाम खुदकुश हमले में 7 अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़ौज के हाई अलर्ट दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करके गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमलावर ख़ारजी हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। खबर यह है अभी कि अमरीकी फौज का अबनाए हुर्मुज़ में 6 ईरानी जंगी कश्तियां तबाह करने का दावा। ईरानी फौजी अहदेदार ने फौजी कश्तियां डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रैडली कूपर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। अमरीकी फ़ौज ने अबनाए हुर्मुज़ में 6 ईरानी जंगी कश्तियां तबाह करने का दावा किया। ईरानी फ़ौजी अहदेदार ने फ़ौजी कश्तियां डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैडली कूपर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए गए। फ़्लाइट रडार के मुताबिक दुबई और शारजा जाने वाली परवाज़ें या तो रोक दी गई हैं या उनका रूट तब्दील किया जा रहा है। ये इक़दाम ईरान के ताज़ा ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाइस किया जा रहा है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, ये कहा गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से। मुजफ्फरगढ़ में हथकड़ियों में जकड़े कैदी मामू भांजे को 9वीं क्लास का पर्चा दिला दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान को डिस्ट्रिक्ट जेल के करीब सरदार कूड़े खान स्कूल के इम्तहानी सेंटर पहुंचाया गया। दोनों मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर हैं। पुलिस की सिक्योरिटी में दीगर तलबा के साथ इम्तहान दिलाया गया और पुलिस का कहना है कि मामू और भांजे पर फरवरी 2026 में कस्बा गुजरात में एक शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। मामू की उम्र 15 साल और भांजे की उम्र 14 साल है। हरिपुर में असलहे की नुमाइश करने वाले ख्वाजा सरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कुदरत अली उर्फ नूर को मोहल्ला ईदगाह से गिरफ्तार किया गया है। नूर ने असलहे कैमरा वीडियो बनाकर पोस्ट की थी। गिरफ्तारी के बाद नूर ने वीडियो बयान में असलहे की नुमाइश पर माजरत कर ली है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड ने बांग्लादेश पहुंचने के बाद ढाका में पहला प्रैक्टिस सेशन किया है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने मेज़बान मुल्क पहुंचा है, जहां उसने प्रैक्टिस का आगाज भी कर दिया है। टेस्ट स्क्वाड में पेशावर ज़ल्मी से ताल्लुक रखने वाले स्टार खिलाड़ी बाबर आजम और फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद आज टीम को ज्वाइन कर लेंगे। स्क्वाड के बकिया खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में पहले प्रैक्टिस सेशन का इनेकाद किया। कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। इसके बाद खिलाड़ियों ने बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 8 मई से शुरू होगी। दूसरा टेस्ट 16 मई से सिलट में खेला जाएगा।